میں سب سے پہلے مفتی کریم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے یہاں پہ دعوت دینے کے لیے، ایسے خوبصورت ماحول میں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اور یقین جانیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جب میں نے اس ماحول میں شرکت کی، بچوں کو دیکھا، ان کی تقریر کو سنا، اور ایک بچے نے ماشاءاللہ آ کر جس طریقے سے اپنے بارے میں بتایا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا اور اپنی زندگی کے بارے میں جب بتایا اس نے، تو اس کے اس انداز کو دیکھ کر، اس کی باتوں کے اس سلیقے کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ مفتی صاحب جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑے لیول پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کو جو ہے عزت عطا کرے، آمین۔ اور ان کا یہ جو مقصد ہے خدمت خلق کا، لوگوں کی مدد کرنے کا، یتیم بچوں کا سہارا بننے کا، اس سے بہتر اور اس سے زیادہ خوبصورت مقصد جو ہے زندگی میں ہو نہیں سکتا۔ ایک انسان اگر اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے گزارتا ہے، تو اس سے بہتر زندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ایک بیان ہوا ابو ذر صاحب کی طرف سے، جس میں انہوں نے ایک حدیث کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو دوسروں کو سکھانا، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کا مددگار بننا، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور جو بھی اس مقصد کو اپنا لیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے جینی ہے، یہ انسان سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے اس دور میں۔ اور یقیناً یہی کام جو ہے مفتی کریم صاحب پچھلے 5-6 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، میری نیک خواہشات، نیک تمنائیں ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں ان کو اور بھی کامیابی عطا کرے، اور یہ اسی طریقے سے اور بھی یتیم بچوں کی کفالت کریں، غریب بچوں کی مدد کریں، اور ہمارے جتنے بھی معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ سب کچھ یہ ان میں پہل کریں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ میری ایک تمنائیں ان سب کے ساتھ موجود ہیں، اور چند یہ الفاظ کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر آپ چاہتے ہو آپ کو زندگی میں ترقی ملے، جس طریقے سے یہاں پہ بچوں نے آ کے بات کی کہ ہم عالم دین بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر اور انجینئر بھی بننا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بھی بننا چاہتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت مقصد ہے۔ تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاص ہوتی ہے۔ اگر آپ کے مقصد کے ساتھ اخلاص نہیں ہے تو چاہے آپ جتنی بھی کوششیں کرو، آپ اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے، علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے، اور علم کے جو عمل کے سمندر ہے اس سے اخلاص کا ایک قطرہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اخلاص اگر آپ کا ہوگا آپ کے کام کے ساتھ، آپ کے مقصد کے ساتھ، تو آپ کی جو محنت ہوگی یقیناً وہ پراپر ڈائریکشن پہ ہوگی۔ تو اخلاص کے ساتھ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہی نیت کریں کہ آپ چاہے ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو یا سائنٹسٹ بنو یا عالم دین بنو، آپ نے جو بننا ہے بنو، نیت آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، اس سے آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نیت یہ کریں کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہ نیت، یہ 3 چیزیں اگر آپ لے کر چلو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کے مقصد میں کامیابی دے گا۔ تو جتنے بھی بچے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مفتی کریم صاحب کا۔ یہاں پہ مفتی اکرام جنیدی صاحب نے جو باتیں کی تو میرا حق تو نہیں بنتا کہ اس کے بعد میں کچھ کہہ سکوں، بس یہ چند باتیں تھی جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں دونوں میں جو ہے ہم سب کو کامیابی عطا کرے، اور ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تبدیل کر سکیں، اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں، اور لوگوں کی بھی تربیت کر سکیں، اور لوگوں کو بھی سیدھی راہ کی طرف بلا سکیں۔ جزاک اللہ الخیر، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ الخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔